السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 14 سورہ النحل اور آیت نمبر ہے 15 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ لفظی ترجمہ: وَأَلْقَى اور اس نے ڈال دیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، رواسیہ پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ میم یا دال کہ ڈگمگا جائے گی تمہارے ساتھ، وَأَنْہَارًا نون ہارا اور نہریں، وَسُبُلًا اور راستے، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ پہاڑوں کا یہاں پر فائدہ بتایا جا رہا ہے اور اللہ کا احسان بھی کہ اگر زمین ہلتی رہتی تو کام نہ ہو سکتا۔ زلزلے کو یاد کر لیں کہ کیسے ہر چیز تہہ و بالا کر دیتی ہے یا ہو جاتی ہے۔ یہ نعمت قابل ذکر ہے کہ اس نے بھاری پہاڑ دیے، یعنی رکھ دیے۔ نہروں کا سلسلہ بھی عجیب ہے، کہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں، دائیں بائیں، شمال جنوب، مشرق مغرب، ہر سمت کو کیا کرتے ہیں یا ہر جگہ کو وہ سیراب کرتے ہیں۔ اسی طرح راستے بنائے، جیسے ایک سڑک تمہیں منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، اور اسی طرح تم اپنے رب کی طرف جانے کے راستے بھی تلاش کرو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ وَعَلَامَاتٍ اور علامات رکھ دیں، یعنی پہاڑ، درخت، مکان، وَبِالنَّجْمِ اور ساتھ ستاروں کے، ہم وہ، یہتدون راہ پاتے ہیں۔ مثلاً کسی کے گھر پہنچنے کے فلاں علامت، یعنی درخت، اسٹریٹ بورڈز، کچھ نشانات قدرتی ہیں، اور کچھ علامات دن کے لیے اور کچھ رات کے لیے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ أَفَمَن کیا بھلا، یخلق وہ جو پیدا کرتا ہے، کمن مانند اس کے ہو سکتا ہے جو، لا نہیں، یخلق پیدا کرتا، افلا کیا بھلا نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے۔ ان تمام نعمتوں سے توحید کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ اللہ تو ان تمام چیزوں کا خالق ہے، لیکن آج ہم نے اس کو چھوڑ کر پتھروں کے بتوں سے متاثر ہونے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ غیر اللہ میں شریک ہو چکے ہیں۔ کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے کہ وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں، پھر بھلا خالق اور مخلوق کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ اب غیر اللہ میں کون کون شامل ہیں جن پر بہت زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے؟ گاڑیاں، جہاز بنانے والوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی بات ماننے کو ہم کیا کرتے ہیں، شرمندگی اپنے آپ پر محسوس کرتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَإِن اور اگر، تعُدُّوا عین دال تم گننا چاہو، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها ہا صاد یا نہیں تم شمار کر سکتے ان کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لغفور البتہ غفور ہے، بخشش فرمانے والا ہے، رحیم رحیم ہے۔
واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما تسرون سین را را جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، چاہے تمہارے دلوں میں ہے چاہے کسی بھی طور پہ ہے، سینوں میں موجود ہے، وما تعلنون عین لام نون اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، والذین اور وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں آگ، پتھر، لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لا یخلقون نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز، وہم یخلقون اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اموات مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے، ایانا کب، یبعثون با عین سا کہ وہ اٹھائے جائیں گے، کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں پر کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ ان تمام معبودوں کی طرف جس کی طرف وہ مرعوب تھے، ہاتھ، آگ، لکڑی کے بنے ہوئے بت جو انسان نے خود گھڑ رکھے تھے، بنائے تھے، اور بعض اوقات تو انسانوں کو بھی معبود کا درجہ دے دیتے ہیں، ان کی قبروں پر حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیک بزرگ جو سے ہیں انہوں نے یہ تو فوت ہو چکے ہیں، یہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد ان کو کب زندگی ملے گی، جس کو دوبارہ اٹھنے پر قدرت نہ ہو وہ کسی اور کو اولاد کہاں سے دے سکتا ہے۔ صالحین، انبیاء، شہداء جن کے اندر عام انسانوں کی نسبت اللہ کا قرب زیادہ تھا، ان کے سہارے بھروسے ایسے وسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، کسی کو داتا، فریاد رس، غریب نواز ان کے سامنے حاجتیں رکھتے ہیں، انہیں تو خود نہیں پتہ کہ انہیں کب اٹھنا ہے، اور تمہاری فریادوں کو کہاں سے سنیں گے۔ آیت نمبر 21 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھ کر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کچھ لوگ تو ماشاءاللہ سے ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کا فیڈ بیک بھی مجھے ملتا ہے، پھر کچھ پتہ بھی چلتا ہے کہ وہ مطلب اس کو اچھی طرح سے یاد کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اس کا مفہوم، اس کے الفاظ کا مطلب۔ شکر ہے اس پاک ذات کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔